السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، ہم اور آپ یہاں موجود ہیں. سب سے پہلے تو اسٹیج پر جلوہ گر ہمارے علماء کرام، سادات کرام اور آپ سب یہاں عاشقان حضور سراج ملت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سب کو حضور سراج ملت کا عرس مقدس بہت بہت مبارک ہو. سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات، آج ابھی ہاشمی بھائی نے بتایا کہ 12 بجے ابا نے اجازت دی، 1 بجے ٹکٹ ہوئی، 5 بجے 5:30 بجے کی ٹکٹ ملی، اور آج میں نے صاحب عرس کا خاص فیضان دیکھا. میں گھر سے نکلا تو اتنی دیر ہو گئی تھی کہ میں وہاں تک ایئرپورٹ تک پہنچ نہیں سکتا تھا، لیکن مفتی صاحب ہمارے کہنے لگے کہ میاں رہنے دیجئے، نہیں پہنچیں گے. تو ہم نے کہا کہ مفتی صاحب جس نے بلایا ہے اب اس نے مکمل بلایا ہے، جو بلا رہا ہے تو وہ لائے گا بھی اپنے در تک. تو ہم یہاں حاضر ہیں، اور سبحانی بھائی، ہاشمی بھائی اور ہمارے یہ سب بھائی، ہم ان کے بے پناہ شکر گزار، ان کے مشکور ہیں، ان کی محبتیں ہیں. ابا حضور کی طبیعت علیل تھی، آپ ان کے لیے دعائیں کریں. تو وہ نہ آ سکے، ان کی جگہ پر ان کا یہ بیٹا فقیر قادری حاضر ہے آپ کی بارگاہ میں. میں 1-2 باتیں، نہ میں بولتا ہوں نہ مجھے بولنا آتا ہے، 2-3 باتیں بس آپ کی بارگاہ میں کر کے میں چلا جاؤں گا. ہم یہاں آئے، آپ لوگ کھڑے ہوئے، نعرے لگائے، ہاتھ چومے، سب کچھ کیا. انسان ہوں، مجھے اچھا لگا. لیکن آپ عرس سے حضور سراج ملت کا یہ پیغام لے کر جائیں کہ کیا آپ نے کبھی ایسے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے؟ آپ ہمارے آنے پر علماء اکرام کی بے شک ان کی تعظیم بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ادب کریں علماء اکرام کا، لیکن اپنے والدین کا ادب بہت ضروری ہے. جس طرح سے آپ ہمارے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو بہتر ہے آپ اپنے والدین کے لیے ضرور کھڑے ہوا کریں، ان کی دستبوسی ضرور کیا کریں. اور ابا حضور کے بے حد پسندیدہ شعر میں شروع میں پڑھنا تھا، میں بھول گیا. یہ ہمارا اصل میں ہمارا خود کا اسٹیج ہے، تو ہمیں کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ سب ہمارے بیٹھے ہیں، تو ہمیں کسی طرح کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک جسے صدیق اکبر نے چلایا، عمر فاروق نے چلایا، عثمان غنی نے چلایا، مولا کائنات نے چلایا، کربلا والوں نے دیا، حضور غوث اعظم نے دیا، حضور امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا، اور آج امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے مسلک اعلیٰ حضرت جو چل رہا ہے، اسی کی ایک بے حد عظیم کڑی کا نام حضور سراج ملت ہے. جو کڑی آج جن کا عرس ہے، صاحب عرس حضور سراج ملت، ان کا فیضان دنیا میں بے پناہ بٹ رہا ہے. لیکن ان کی شخصیت، ان کی بلندیاں کیا ہیں، یہ آپ بہتر علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں. حضور سراج ملت مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک مضبوط کڑی کا نام ہے، اور آپ اس کڑی کو مضبوطی سے پکڑے رہیے. آپ کا بھلا اسی میں ہے کہ آپ اس گلی سے جڑے رہیں اور سراج ملت سے جڑے رہیں. یہ گلی پھول گلی خدا کرے اسے ہمیشہ مہکتا رکھے، اور اس گلی سے ہمیشہ جڑے رہیں آپ. ابا حضور فرماتے ہیں رسول غنی اس قدر یاد آئیں، محبت میں جذبات اتنا ستائیں، مدینے پہنچ کر مدینے کے اندر تمنا یہ ہے کہ راستہ بھول جائیں. مدینے پہنچ کر مدینے کے اندر تمنا یہ ہے کہ راستہ بھول جائیں. اور آؤ میں سراجی میں کدے میں، یہاں جام عشق نبی ملے گا.
ابا حضور کی ہی ترجمانی، بس انہی کی حاضری کو بس مکمل کر رہا ہوں. میری کیا حیثیت؟ آؤ سراجی میں کدے میں، یہاں جام عشق نبی ملے گا. یہاں کے ساقی ہیں سراج ملت، یہ میں کدا حسین کا ہے. یہاں کے ساقی سراج ملت، یہ میں کدا حسین کا ہے. حضرات ہم آئے یہاں اس مقدس عرس میں، تو اس عرس سے کچھ لے کر جائیے. اول پیغام اس عرس کا، سب سے پہلا پیغام اپنے والدین کی عزت کیجئے. اور ہم واضح کر دیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارا مسلک وہی ہے جو صدیق اکبر کا تھا، عمر فاروق کا تھا، عثمان غنی کا تھا، مولا علی کا تھا. اور ہم ہر صحابی نبی کو اپنا سر کا تاج مانتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چاہے صدیق اکبر ہوں، چاہے عمر فاروق ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، چاہے مولا علی ہوں، حسنین کریمین ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، یا کوئی صحابی ہو، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. یہاں سے دوسرا پیغام ہے آپ کا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور کوئی حضرت امیر معاویہ یا کسی صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں رتی برابر بھی اگر کوئی دل میں وہ گنجائش رکھتا ہے، برائی رکھتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق ہوں، پہلے سب سے پہلا نمبر سرکار صدیق اکبر کا. دوسرا، یہ ہماری خانقاہ کا ترجمہ اور ہماری خانقاہ کا یہی پیغام ہے کہ بعد از انبیاء افضل البشر صدیق اکبر، صدیق اکبر. ان کے بعد حضرت عمر فاروق، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، اور ان کے بعد حضرت مولا کائنات. اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ نہیں بھولنا ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. دوسرا پیغام ہے آپ کا کہ اس عرس کا دوسرا پیغام کہ ہر صحابی اور ہر اہل بیت اطہار کا ادب کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے. اور تیسرا چھوٹا سا ایک پیغام یہ کہ علماء اکرام یہاں جلوہ گر ہیں، یہ بہت محنتیں کرتے ہیں. 9 سال 10 سال 11 سال یہ مدرسے میں وہ پانی جیسی دال پیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہیں اور جاتے ہیں، بے پناہ مشقتیں کرتے ہیں. آج ہمارے لوگ زبان اٹھاتے ہیں اور پٹخ دیتے ہیں کہ ارے یہ عالم صاحب ایسے ہی ہیں. نہیں، یہ عالم صاحب ایسے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بلندیاں عطا فرمائی ہیں. یہ سرکار مدینہ کا دین ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا ادب کریں، ان کی عزت کریں. حضرات ہم اس عرس سے یہ پیغام لے کر جائیں. آخری میرا بس یہی ایک پیغام ہے کہ مجمع ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، کامیاب پروگرام ہے. بس آخری پیغام یہ ہے کہ آئیے ہم اور آپ اپنے صرف ایک گناہ سے توبہ کر لیں. میں زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ نہیں آپ ایک رات میں ہی متقی ہو جائیں، نہیں ہو سکتے آپ، ہم جانتے ہیں، لیکن صرف ایک گناہ چاہے چھوٹا یا بڑا، اور گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو سب سے ضروری چیز ہے صرف ایک گناہ آپ لوگ چھوڑ دیں. آج کی رات پہ عہد کریں کہ اس عرس میں آئے ہیں، اپنے مرشد کے عرس میں آئے ہیں، صاحب العرفان حضور کے عرس میں آئے ہیں، تو ہم یہ یہاں سے عہد کر کے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک گناہ چھوڑ دیں گے ہم. تو کیا میں امید کروں کہ آپ سب انشاءاللہ ایک گناہ چھوڑ دیں گے؟ کوئی ہو، کوئی گناہ، آپ چوری ہے، کسی طرح کا کوئی گناہ، صرف ایک گناہ سے توبہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہے. صرف ایک گناہ چھوڑ دیں اور جلسہ کامیاب ہے. حضرات اس عرس میں آپ آئے، ابھی لنگر ہوگا اور انشاءاللہ تمام چیزیں، یہ مدرسہ، یہ مسجد اور یہ پھول گلی، اس کا خیال رکھیں اور یہاں سے جڑے رہیں. صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کا کام بہت اچھا کر رہے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو اور ان لوگوں کو سلامت رکھے، اور اے اللہ تعالیٰ ان 5 بھائیوں کو پنجتن پاک کے صدقے میں خوب ترقی بلندیاں عطا فرمائے. اللہ کریم علماء اہل سنت کی حفاظت فرمائے، ان کو بلندیاں عطا فرمائے. اللہ کریم اس پروگرام میں، اس عرس میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے دور فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ جو باتیں یہاں بتائی گئی، علماء اکرام نے جو بیان فرمایا اس پہ عمل کریں. یہی صحیح معنوں میں عرس کی کامیابی ہے. اور
ہمارا وہی انسان ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سینے سے جڑا ہوا ہر وہی انسان ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے. ہر انسان الحمدللہ اسی کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں جو مسلک اہل حق، مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح کام کرتا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عرس کی جو اتنی یہاں بیانات ہوئے ان پر آپ عمل فرمائیں، اور آپ سب کا بے حد شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.